انتقام۔ ہماری سیاست میں اپوزیشن کی طرف سے صدا سے انتقام کی صدا لگائی اور گردان کی جاتی ہے۔ انتقام کا کوئی سبب اور محرک ہوتا ہے۔ انتقام کی رٹ لگانے والے سب سے پہلے تو اعتراف کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی پرکاری اور ملمہ سازی ضرور کی ہے جس کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں انتقامی سیاست کا 90 کی دہائی سنہرا دور تھا۔ اس میں اگر کوئی حقیقت کارروائی بھی ہوئی یا حقیقی کارروائی بھی ہوئی تو انتقامی سیاست کے وچاروں کی نظر ہو گئی۔ یہ انتقامی سیاست میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے گرد گھومتی رہی اور اپوزیشن کو دبانے اور زخم پہنچانے بلکہ کردار کشی تک چلے جانے کی بات کریں تو نون لیگ کا پلڑا بھاری رہا۔ سیاست میں شائستگی کا جنازہ ان ادوار میں بڑی دھوم سے نکلا۔ ایک دوسرے پر جھوٹے سچے مقدمات تو معمول تھا۔ اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن کردار کشی میں PPP کے مقابلے میں لیگی لاسانی رہے۔ حسین حقانی نے ساری سائنس محترمہ کی جعلی فحش تصاویر بنانے پر صرف کر دی اور پھر اس سائنسدان کو بے نظیر بڑے پن سے اپنا ساتھی اور میاں نواز شریف نے بے نظیر کو بہن بنا لیا۔ 90 کی دہائی کے بعد کسی بھی کارروائی کو انتقامی نہیں کہا جا سکتا۔ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ الزام لگانے والوں کے اپنے کرموں کا پھل اور کرتوتوں کا ثمر ہے جو کرپشن کا جنازہ بن کر اٹھ رہا ہے۔ جنازوں پر آہو بکاؤ اور بین تو ہوتے ہی ہیں۔ احتساب جسے انتقام کہا جا رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے جو کچھ ملکی خزانے اور قومی وسائل کے ساتھ کیا گیا۔ یہ آخر الذکر 2 واقعات کی طرح ہیں جبکہ اول الذکر واقعے کے مطابق کارروائی بھی کرپٹ لوگوں کے کارناموں کے سامنے ہیچ ہے۔ مافیا کی تو چانگڑیں نکلنی چاہیے۔ ان کا تعلق خواہ کسی بھی گروہ، گروپ، طبقے اور پارٹی سے ہو۔ ہر حکومت نے احتساب کی بات کی جو ادھوری رہی۔ آج وہی لوگ احتساب کے تنازعانے کی زد پر ہیں۔ آئی ریپیٹ، آج وہی لوگ احتساب کے تازیانے کی زد پر ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی مصلحت سے کام لیا تو کل یہ بھی اسی صف میں ہوگی۔ کسی بھی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کرپشن تمام حدیں عبور کر چکی تو منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس انجام سے آج کی حکومت مافیاؤں کو دوچار نہیں کرے گی تو کل کوئی اور کر دے گا اور آج کے ذمہ داروں کے گلے میں بھی اپنی ممکنہ غیر ذمہ داری کی وجہ سے پھندا کسا ہوگا۔ کراچی ڈوب گیا۔ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی بارش کو سماوی آفت بنا دیا گیا۔ اللہ کی رحمت کا آج عذاب بننا حکمرانوں کی بدترین نااہلی اور نالائکی کا شخصانہ ہے۔ قومی خزانہ لوٹنے کی بجائے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوتے تو اللہ کی رحمت کبھی زحمت نہ بنتی۔ سندھ میں 12 سال سے PP کی حکومت ہے۔ اس سے کراچی کی حفاظت نہ ہو سکی۔ اس حکومت کو کئی ارسطو ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ اہلیت ملاحظہ کریں۔ پنجاب میں کورونا کے 96,000 جبکہ سندھ میں 1,30,000 کیسز سامنے آئے۔ ان کے حمایتی مراد علی شاہ حکومت سے رہنمائی لینے پر زور دیتے رہے۔ شدید بارشوں سے لاہور ڈوبتا نظر آتا ہے لیکن بارش کے 1-2 گھنٹے بعد پانی اتر جاتا ہے کیونکہ اگر کچھ کھایا ہے تو لگایا بھی ہے۔ اگر سارا لگایا ہوتا تو پانی کا ایک قطرہ بھی بارش کے رکنے پر نظر نہ آتا اور لگانے والے دربدر بھی نہ ہوتے۔ کراچی میں سارے کا سارا کھا لیا گیا۔ اسے عوام سے انتقام کے کس درجے میں رکھا جائے؟ کراچی میں گاڑیاں تیر رہی ہیں، کنٹینرز تیر رہے ہیں، منچلے دوسری تیسری منزل سے سڑکوں پر رواں دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی میں کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی جرات نہیں ہے۔ بارش میں لانگ بوٹ پہن کر نکلوں گا۔ اب لانگ بوٹوں سے کام نہیں چلنے والا، بوٹ لے کر نکلیں۔
انگریز نے ریلوے لائن بچھانا شروع کی تو افواہ پھیلا دی گئی کہ ہندوستان کو انگریز لوہے کے سنگلوں سے کھینچ کر ولایت لے جائے گا۔ مراد علی شاہ کے کان میں شاید کسی نے کراچی کو سندھ سے کہیں اور کھینچ لے جانے کا کہہ دیا ہے۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے۔ بھارت کی پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے بلیک لسٹ سے بچنا اور گرے لسٹ سے نکلنا ہے۔ اس حوالے سے حکومت ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی یہی کرتی۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے FATF نے بھی کچھ مشورے دیے اور رہنمائی کی، جس کے تحت پارلیمنٹ سے قانون سازی کے لیے کہا گیا۔ اس معاملے میں اپوزیشن کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اپوزیشن نے 1-2 بار قانون سازی میں ساتھ دیا، مگر منی لانڈرنگ بل کے خلاف دم پر کھڑی ہو گئی۔ اب معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جائے گا۔ تو حکومت قانون منظور کرا لے گی۔ عمران خان کہتے ہیں FATF پر اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ دہلی سرکار پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے، جبکہ اپوزیشن نے قوانین کی منظوری روک کر ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ اپوزیشن کا پیغام تو یہ رہا، ادھر ایک ہاتھ سے احتساب چھوڑ دو، ادھر دوسرے ہاتھ سے قوانین پر حمایت لے لو۔ اپوزیشن نے یہ انتقام کس سے لیا ہے؟ عمران خان سے یا مادر وطن سے؟ بھارت کو سی پیک کھٹکتا ہے۔ وہ اس کا انتقام پاکستان اور سی پیک سے وابستہ اداروں اور فعال شخصیات سے لینے کے لیے تحت طوفان کیے ہوئے ہے، یعنی تہیہ طوفان کیے ہوئے ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف بھارتی سابق میجر نے زہر اگلا۔ اسے ہمارے کچھ احمقوں نے اچھالا۔ جنرل باجوہ سے منی ٹرائل کے تقاضے مریم نواز تک نے شروع کر دیے اور جنرل سلیم باجوہ نے منی ٹرائل دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ بھارت کا انتقام اس کے گھٹیا پن کے باعث اس کے نقطہ نظر سے بچا نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کا کھانے والے سے کس نے انتقام لے رکھا ہے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسے بھی انتقام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پامانہ میں قید کی سزا بعد میں ہوئی، سپریم کورٹ نے اقامے پر پہلے نااہل قرار دے دیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ان لوگوں کی بات درست لگتی ہے جو میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی خدائی پکڑ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سو تدبیر کرنے میں قایا ہیں، مگر تدبیریں الٹی پڑتی دیکھی ہیں، یعنی الٹی پڑتی دیکھی ہیں۔ توشہ خانہ کیس اقامہ سے بھی ہلکا تھا۔ یہ کیس میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کر گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کی واپسی سے متعلق فیصلہ چھچھوندر بن گیا۔ بلا شبہ خدا نیک نیتوں کا مددگار ہے۔ خدائی مدد کے لیے بدنیتی چھوڑ دی جائے تو ستہ خیراں ہے۔ شکریہ۔